जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करते हैं खादों की। खादें कौन कौन से चाहिए। इसको जो है नीचे आप जब ज़मीन की तैयारी करेंगे तो एक बैग डीएपी का और एक बैग जो है आप ऑर्गेनिक 777 दे सकते हैं, या आरजी वेट जो है वो डाल सकते हैं एक बैग, और उसके साथ हाफ बैग आपने पोटाशियम का डालना है, और 400 ग्राम आपने थायोफिनेट मिथाइल ये लाजमी नीचे डालना है, और या फिर 5 किलोग्राम सल्फ़र बेंटोनाइट। तो ये आपने लाजमी डालना है। तो इससे आपकी जो फसल है फिर वो खेड़े से बची रहती है। और एक जो आपने डालना है नीचे वो दानेदार जहर, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप एक बैग डाल सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप ज़मीन तैयार करते हैं तो ज़मीन नरम होती है, तो फिर इससे नीचे जो है वो सीड मैगट लग जाता है, सीड को सुंडी लग जाती है, या फिर कट वर्म लग जाता है। तो ये फिर 40 दिन तक उसको महफूज रखता है, उसके बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। और इसके बाद जो है जब आप इसको पहला पानी लगाएंगे तो ज़मीन को देखते हुए, उसकी ज़रख़ेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए, तो फिर आप एक बैग जो है वो नाइट्रोफास का डाल सकते हैं। और उसके बाद जब आप इसको फूलों पे पानी लगाएंगे तो फिर आप इसको जो है तकरीबन हाफ बैग जो है वो डीएपी का डालेंगे, और 5 किलोग्राम इसको आप पोटाशियम डालेंगे, और एक जो है वो आपने बैग यूरिया का डालना है। अगर मौसम गर्म है तो फिर आप एक बैग जो है वो अमोनियम नाइट्रेट का डाल देंगे। अगर मौसम सर्द है तो फिर आप एक बैग यूरिया का यूज़ करेंगे। तो ये उसकी जो है वो टोटल खुराक है, यानी 1 से 1.5 बोरी इसको जो है वो डीएपी की डाली जाती है ज़मीन की तैयारी के दौरान, और ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है, और साथ ह्यूमिक एसिड, या फिर जो है एक जो दानेदार थैली है 400 ग्राम थायोफिनेट मिथाइल। और उसके बाद जब आप इसको पानी लगाएंगे तो एक बैग आप नाइट्रोफास का लगाएंगे, और फिर इसी तरह से जब आप इसको तीसरा पानी लगाएंगे तो फिर आप एक बैग नाइट्रोफास का ज़मीन को देखते हुए, या फिर जो है एक बैग यूरिया का, या फिर एक बैग जो है अमोनियम नाइट्रेट का, और उसके साथ जो है 5 किलो पोटाशियम डालनी है। तो ये इसका है। अमूमन इसको खाद की जो है 1 से 1.5 बैग, अगर ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है तो 1 से 1.5 बैग आप डीएपी का डालेंगे, और तकरीबन एक बैग जो है ऊपर नाइट्रोफास का, एक बैग यूरिया का, और 5 से 10 किलो जो है पोटाशियम सल्फेट। ठीक हो गया। तो आप खादों में जो कमी पेशी है वो कर सकते हैं वक्त काश के हिसाब से और मौसम के हिसाब से। अगर मौसम जो है वो सर्द हो जाता है तो फिर आप केन गवारे की जगह यूरिया इस्तेमाल कर लेंगे फूलों के ऊपर एक बैग, या फिर जो है वो 2 बैग आप अमोनियम नाइट्रेट के डाल लेंगे। तो ये उसकी खाद है। और अगर आपको मौसम साथ दे रहा है, फसल आपकी अच्छी है, तो फिर आपने जो है इसको जो है वो 5 जो है वो किलोग्राम जो है पोटाशियम सल्फेट देनी है। और इसी तरह से फिर जब फलियां पनना शुरू हो जाएं तो फिर आपने जो है 5 किलोग्राम फी जो है अपना एकड़ आपने फिर ये डाल देनी है पोटाशियम सल्फेट जो है 5 किलो फलियों बनने के ऊपर। तो जब दूसरी अगर हम फोलियर की बात करें तो इसके ऊपर आपने फोल्डर लाजमी करने हैं, जिनमें आप क्वांटस कर सकते हैं, सी मैक्स कर सकते हैं। क्वांटस सजेंटा कंपनी का है, सी मैक्स जो है ये स्वात एग्रो का है। और इसके अलावा आप कोई बायोस्टिमुलेट या अमीनो एसिड कर सकते हैं। अगर फसल आपकी पीली है, मौसम जो है वो थोड़ा अबरआलूद है या धुंध पड़ रही है, तो ये आप लाजमी करेंगे। जी मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात करेंगे इसकी आब पाशी की। अमूमन जो अगेती काश्त हैं उनको 3 से 4 पानी लगते हैं, और जो पिछेती काश्त हैं उसको जो है वो तकरीबन 3 पानी लग जाते हैं। अगर बारिशें हो जाएं, मौसम जो है वो ठंडा हो जाए, धुंध पड़ जाए, और ज़मीन आपकी ज़रख़ेज़ है, उसका वतर रखने की सलीहत बहुत ज़्यादा है, तो फिर जो है इसमें कमी बेशी की जा सकती है। अमूमन इसको जो है वो 3 से 4 पानियों की ज़रूरत जो है पड़ती है। अगेती काश्त में पानी ज़्यादा लग जाते हैं, और जो पिछेती काश्त है उसमें पानी कम लगते हैं, क्योंकि दर्जा हरारत जो है कम हो जाता है, शबनम पड़ना शुरू हो जाती है, धुंध पड़ जाती है, तो उस वजह से उसकी डिमांड जो है पानी की फिर कम हो जाती है। तो हमेशा आपने ज़मीन को खुश्क करने के बाद ही पानी लगाना है। अगर आप इसको ज़्यादा पानी लगा देते हैं तो फिर जो है ये तिल की फसल की तरह पीला हो जाता है। जब ये पीला हो जाए तो फिर ये इस पर स्ट्रेस आ जाता है, और फिर ये बड़ी मुश्किल से जो है वो रिकवर होता है। तो पानी आपने बड़ी एहतियात से लगाना है। हमेशा आपने ज़मीन को ड्राई करने के बाद ही पानी लगाना है। जब तक ज़मीन आपकी पानी डिमांड ना करे तो आपने इसको हरगिज़ पानी नहीं लगाना। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो फिर आप हल्की आबपाशी जो है वो करेंगे।
تو یہ اس کے پانی کا جو ہے، پانی عموماً جو ہے وہ آپ نے پہلا پانی جب بیج لگا دینا ہے اس وقت کرنا ہے، اور دوسرا پانی جو ہے آپ نے پھر اس کو لگانا ہے، اگر موسم گرم ہو تو پھولوں پہ لگے گا، تیسرا پانی جو ہے جب پھلیوں میں دانہ بن رہا ہوگا تو اس وقت پانی لگے گا۔ لیکن پانی لگانے کا تعین جو ہے آپ کی زمین کی زرخیزی کے اوپر ہے، درجہ حرارت کے اوپر ہے اور موسم کے اوپر ہے، تو اس کو آپ دیکھ کر لگائیں گے پانی۔ اگر فصل آپ کی جو ہے زیادہ گروتھ کر گئی ہے تو پھر بھی پانی آپ کا اس کا روک کے رکھیں گے جب تک وہ فلاورنگ پہ نہ آ جائے۔ اب ہم بات کریں گے اس کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں کہ اس کی جو جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے کیسے طرف کرنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے جو ہے جہاں پہ ڈھیلا ہوتا ہے تو اس پہ اس زمین کے اوپر آپ اس زمین کے اوپر جو ہے آپ مٹر کی کاشت نہ کریں۔ ہمیشہ وہ رقبہ سلیکٹ کریں جس میں جڑی بوٹیاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ جو جڑی بوٹی مار زہر ہوتے ہیں یہ فصل کو سٹریس دیتے ہیں اور روکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے چوڑے پتے والی اور اس کے بعد نکیلے پتے والی اور تکونے پتے والی یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں 3 قسم کی۔ چوڑے پتوں میں جنگلی پالک ہے، جنگلی ہلون ہے، بلی بوٹی ہے، اور اس کے بعد جو ہے باقی اس کے علاوہ شاترا ہے، اور اس طرح سے تمام جو سردیوں میں جڑی بوٹیاں مینا ہے، لیلی ہے، تو یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اگتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نکیلے پتوں میں دمبی سٹی اور جنگلی جئی اور سلئی سٹی بعض اوقات یہ نکل آتی ہے لیٹ کاشت میں۔ اور اس کے علاوہ پھر ڈیلا میں جو ہے بڑا ڈیلا ہے، چھوٹا ڈیلا ہے جس کو آپ مرغ کہتے ہیں، تو وہ بھی نکل آتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب آپ نے بیج لگا لینا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر تو آپ نے جو ہے یہ سپرے لازمی کرنا ہے پینڈی مینتھالین کا۔ اگر آپ پچھیتی کاشت کر رہے ہیں تو کم از کم جو ہے وہ 1 لیٹر۔ اگر آپ اگیتی کاشت کر رہے ہیں اور درجہ حرارت بہت زیادہ گرم ہے تو پھر آپ جو ہے اس کی مقدار کم کر سکتے ہیں پینڈی مینتھالین کی۔ اور اس کے بعد ایسمیٹولاکلور بھی آپ سپرے کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی پکی زمینوں کے اوپر، ہلکی ریتیلی زمینوں کے اوپر جو ہے یہ سٹریس دیتا ہے۔ تو اس کے بعد جب جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں تو پھر ایک فلو میٹ سلام زہر آتا ہے، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ اکتوبر کے مہینے میں کر سکتے ہیں 10 گرام تک۔ تو اس میں چوڑی پتوں والی جڑی بوٹیاں جو ہیں تقریباً ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو پھر نکیلے پتوں والی کے لیے آپ کوزیلوفاپ وہ 400 ml جو ہے سولٹر پانی میں ملا کر آپ کر سکتے ہیں اگر جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اگر جڑی بوٹیاں جو ہے وہ 2 سے 3 پتے کی سٹیج پہ ہیں تو پھر آپ نے اس کی مقدار جو ہے تقریباً 250 ml جو ہے وہ سولٹر پانی میں رکھنی ہوتی ہے۔ اور جڑی بوٹیاں جو ہے آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو کنٹرول کریں، اور اس کی ایک آدھ گوڑی بھی جو ہے فصل کو تقویت دیتی ہے، زمین کے مسام کھل جاتے ہیں، ہوا کا گزر بہتر ہوتا ہے اور پھر اچھی جو ہے وہ پیداوار ہوتی ہے۔ جی ناظرین، اب ہم اس کی بات کریں گے اس کی برداشت کے بارے میں۔ جو اگیتی کاشت ہوتی ہیں وہ تقریباً 70 دنوں میں جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں، لیکن اس صورت میں جب موسم بہتر رہے، بہت زیادہ بارشیں نہ ہوں، بہت زیادہ درجہ حرارت نیچے نہ جائے، بہت زیادہ گرمی نہ پڑے، کیونکہ یہ کلائمیٹ کی جو تبدیلیاں ہیں، موسمی تبدیلیاں، یہ مٹر کی فصل کو بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ گرد پڑ جائے جس کو سموک کہتے ہیں تو یہ بھی فصل کا نقصان کرتی ہے، یا فوگ پڑ جائے تو یا پھر کورا پڑ جائے تو فصل جو ہے پھر اس کی جو نشو و نما ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور اس کی پیداوار کا اندازہ لگائیں تو اس کی جو پیداوار ہے محترم ناظرین وہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اس کی جو پیداوار ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے موسم کے اوپر اور ویرائٹی کے اوپر۔ عموماً جو ہے 25 سے 27 کلو والے اگر بہت زیادہ محنت کی جائے تو جو اگیتی اقسام ہے اس میں سے 100 توڑے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، 100 بیگ۔ اور جو پچھیتی کاشت ہے اگر بہت زیادہ جو ہے وہ محنت کی جائے تو پھر جو ہے وہ 250 سے لے کر 400 بیگ جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، اگر موسم ساتھ دے جائے اور زمین بھی اچھی ہو، کھادیں بھی آپ اچھی استعمال کریں تو پھر اچھی پیداوار جو ہے آ جاتی ہے۔ جب جو پھلیاں ہیں وہ سائز پورا کر لیں، مٹر کی دانے کی جسامت پوری ہو جائے تو پھر اس وقت آپ نے اس کو جو ہے وہ گرین حالت میں جو ہے اس کو پک کر کے منڈی میں بھیج دینا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے اس کے انسیکٹ پیسٹ اور ڈیزیزز کی۔ اس کے اوپر جو ہے لیف مینر آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کٹ ورم لگتا ہے جو اس کو تنے کو کاٹ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایفڈ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو یہ انسیکٹ اس کے اوپر بہت زیادہ آتے ہیں۔ بعض اوقات موسم خشک ہو تو اس کے اوپر مائٹ بھی آ جاتی ہے، تھرپس بھی آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی جو بیماریاں ہیں اس میں رومدار پھپھوندی ہے، صفوفی پھپھوند اس پہ جو ہے وہ کافی آ جاتی ہے نومبر کے مہینے میں۔ اور اس کے علاوہ اس کو کنگھی لگ سکتی ہے، اس کے اوپر اس کو بلیک سپاٹ آ جاتی ہے، اس کو اکھیڑا لگ سکتا ہے جس کو روٹ راٹ کہتے ہیں، اور فوزیریم ویلٹ اس کو لگتی ہے جو مرجھا ہوا ہے۔ تو یہ بیماریاں ہیں۔
تو ان کے لیے آپ جو ہے وہ فنجی سائڈ استعمال کر سکتے ہیں، جس میں ٹیبوکونازول ہے، پیراکلاسٹروبن ہے 150 ml سولٹر پانی میں ملا کر، اور اسی طرح سے تھائیوفیریٹ میتھائل جو ہے 400 گرام سولٹر پانی میں ملا کر وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیراکلاسٹروبن پلس جو ہے میٹیرام، یہ آپ 600 گرام جو ہے سولٹر پانی میں ملا کر سکتے ہیں۔ اور انسیکٹ کے لیے آپ بائیفینتھرین یوز کر سکتے ہیں، اور کٹ ورم کے لیے جو ہے آپ ایمامیکٹن پلس کلورنٹرا نیلی پرور وہ بھی کر سکتے ہیں 100 ml سولٹر پانی میں ملا کر۔ اور اس کے اوپر جو ہے پوٹ بورر بھی لگتا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کلورنٹرا نیلی پرول وہ کر سکتے ہیں 50 ml سولٹر پانی میں ملا کر۔ تو معزز ناظرین، یہ تھی مٹر کی کاشت کے بارے میں موجود جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ویڈیو لمبی ضرور ہے، لیکن یہ معلومات سے بھرپور ہے۔ تو ہمیشہ اچھی کوالٹی کا سیڈ خریدیں، اچھے ڈیلر سے خریدیں، موسم کو دیکھ کر۔ جو نئے بندے کاشت کر رہے ہیں، وہ جو ہمارے تجربہ کار کاشتکاران ہیں، ان سے ہیلپ لے کر جو ہے وہ کاشت کریں۔ اور موسمی تبدیلیاں جو ہے اس کے پر بہت زیادہ اثرات ہوتی ہیں، جن میں جو ہے اپنا دھند کا پڑ جانا، گرد کا پڑ جانا اور کورے کا پڑ جانا، اور اس کی ایک لیٹ کاشت بھی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے۔ جو آلو کے کاشتکار ہیں وہ لگاتے ہیں ضلع لائیہ کے اندر، تو وہ جو ہے ایڈونٹا سلیکشن ورائٹی لگاتے ہیں پینسل میٹر والی، تو یہ دسمبر کے اندر وہ لگاتے ہیں آلو کی پٹائی، کچی پٹائی کرنے کے بعد، تو وہ کورے سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے، پھر جو ہے وہ اپریل میں جا کر جو تیار ہوتی ہے، تو اس وقت ریٹ اچھا مل جاتا ہے۔ موسمی حالات ساتھ دے جائیں، زیادہ گرمی نہ پڑے، تو وہ بھی اچھی پیداوار دے جاتی ہے۔ تو یہ سارا اس کا جو پیکج میں نے آپ لوگوں کو بتایا، تو کم از کم آپ نے جو ہے موسمی حالات کو دیکھ کر ویدر سے آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے۔ اس کے اوپر امینو ایسڈ، بائیوسٹیمولینٹ اور NPK کے سپرے جو ہیں وہ لازمی کرنے ہیں۔ کم از کم آپ نے فنجی سائڈ کے 3 سے 4 سپرے اس کو لازمی کرنے ہیں، اور کیڑوں سے آپ نے بچانا ہے، اپنی فصل کو مانیٹر کرنا ہے، تو ایک آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت کسان جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، کوئی فصل ساتھ نہیں دے رہی، تو ہمیشہ جو ہے ہر فصل جو ہے اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے آپ لگائیں، اور منڈی کے حالات کا جائزہ لیں، فصل کتنی کاشت ہے اس کو دیکھیں، اور اچھی کوالٹی کا بیج لگائیں گے تو پھر اچھی پیداوار لے سکیں گے۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی کوئری ہے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔